وقاص احمد ڈیرہ غازی خان سے، کیا جنت میں انسان کی نفسانی خواہشات وغیرہ ہوں گی؟ کیا وہاں اولاد وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوگا یا نہیں؟ جناب وقاص احمد، جنت کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہہ دیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو دل چاہے گا، نفس کی جو خواہش ہوگی اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے۔ تو نفسانی خواہشات ہی کی پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، حوریں بھی ہوں گی، اور جو وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت کا سامان ہم نے وہاں رکھا ہے، یعنی ایسی نعمتیں کہ زبان سے ذائقہ بعد میں، آنکھیں پہلے ٹھنڈی ہو جائیں گی اسے دیکھ کے۔ قرآن میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع آپ پڑھیں، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں یہ پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دن میں کیا کرتے ہیں؟ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ دو کام کر لیے، نماز کو زندہ کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی اور صدقات و خیرات کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے ان نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، قرآن میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ اولاد کا سلسلہ ہوگا، جی ہاں، حدیث میں آتا ہے جس کے جنتی کو جنت میں کسی جوڑے کو اگر اولاد چاہیے ہوگی تو ایک ہی دن میں اللہ ان کو اولاد بھی دے دیں گے۔ لیکن فیملی پلاننگ والے بڑے پریشان ہوں گے، یار یہ سیٹ اپ یہاں بھی شروع ہو گیا، اتنی مشکل سے دنیا میں ختم کیا تھا ہم نے۔ تو اللہ کیا کریں گے؟ یزوجہ من الحور العین ما یشاء، اللہ اس کو کہیں گے جس حور سے چاہتا ہے تیرا نکاح کرا دوں گا میں، ایک دفعہ غصہ برداشت کرنے پر۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ غصے کا کڑوا گھونٹ پینا بہت مشکل، باس کے سامنے تو غصہ برداشت کرنا آسان کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، ایس ایچ او کے سامنے غصہ برداشت کرنا آسان، کمزور کے سامنے صرف اللہ کے لیے غصہ برداشت کرنا بہت مشکل۔ تو اللہ کے لیے اگر پی گیا نا تو اللہ کہتے ہیں تو نے اتنی کڑوی چیز پی ہے تو میں تجھے اس کے بدلے میں وہ دوں گا جس کی سب سے زیادہ رغبت میں نے تیرے دل کے اندر رکھی ہے۔ تو نوجوان کے دل کے اندر سب سے زیادہ اٹریکشن کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ جو آپ میں سے نوجوان ابھی تک ہیں وہ خود جانتے ہیں، جن کی جوانی ختم تو وہ انتظار کریں جنت میں جانے کا۔ اچھا بھائی، مجھے لوگ کہتے ہیں بوڑھے لوگ کہ کاش آپ جوانی میں مل جاتے، ایکسپائر ہونے کے بعد مل رہے ہوں مفتی صاحب، جوانی میں مل جاتے کاش آپ۔ تو میں کہتا ہوں آپ بیٹھا کریں، انشاءاللہ دوبارہ جوان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بہرحال یہ جنت کی نعمتیں مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں جو خیموں کے اندر، خیرات حسان، حسن والی ہیں، خیرات اچھے اخلاق والی ہیں، اخلاق بھی ہو حسن بھی ہو، دونوں چیزیں نہیں ملتی۔ اچھا قرآن میں اللہ نے جنت کی تعریف میں ہمیشہ ایک بات کہی ہے، اترابا، ہم عمر ہوں گی۔ یہ جو 50 سال کے لوگوں کو 16 سال کی لڑکیوں سے شادی کا شوق ہے نا، یہ مینٹیلٹی آپس میں نہیں ملتی۔ اگر یہ کوئی نعمت کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ جنت کی حور کو ہم عمر نہ بناتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنت کی حور کیا ہوگی؟ ہم عمر، حسن و جمال ہوگا اس میں۔ اب کوئی 70 سال کا ہے وہ کہے یار میری ہی عمر کی اگر مجھے مل گئی تو بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ تو جنت کی حور خوبصورت ہوگی، جوان ہوگی، لیکن اللہ کہتے ہیں ہوگی تمہارے جیسے، تاکہ جو مینٹیلٹی ہے وہ کیا ہو، آپس میں میچ کرتی ہو۔ تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ عورت کی ایج نہ دیکھیں نکاح میں، یا جو ہے وہ کم عمر کوئی کسی کو رشتہ مل جائے تو نہ کرے، لیکن یہ بات بھی دیکھا کریں کہ ایج ڈفرنس جب بہت زیادہ ہوگا تو آپ اس کو شریکہ حیات بنا کے دل کی باتیں اس کے ساتھ کر سکو گے، اس سے گپ شپ کر سکو گے، یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا نارمل وے میں چلو آپ۔ اور پھر مجھے غصہ ان لوگوں پہ آتا ہے جن کو 4 شادیوں کا شوق ہے، دوسری بھی ان کو 50 سال کی عمر میں 16 سال کی چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی دوسری ایک تو تجھے دے گا کون، اور دے گا تو کسی طلاق یافتہ بیوہ سے کر۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اترابا، ہم عمر ہوں گی۔ تو اللہ کہتے ہیں مقصورات فی الخیام، خیموں میں ہم نے ان کو بند کر دیا ہے جنتی کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں پھل بھی ہیں، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ،
دو اصل میں اس میں اللہ نے دو جنتوں کو ذکر کیا، ایک کم درجے کی جنت اور ایک اعلیٰ درجے کی جنت. یہ دونوں میں فرق بیان کروں گا، بہت لمبا بیان ہو جائے گا. ابھی تو بس جنت کا تذکرہ سنو. آگے سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. فرمایا 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے قیامت کے دن، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک السابقون جو بہت زیادہ نیکیوں میں سبقت لے کر گئے. تو جو جنتی ہیں ان کو کیا نعمتیں ملیں گی؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے پیارے پیارے، وہ خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے جنت میں. سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب ان کو دیکھو گے نا ایسے لگے گا بکھرے ہوئے موتی ہیں، تسبیح نہیں ٹوٹ جاتی اور موتی پھیل جاتے ہیں. اتنے خوبصورت بچے جنت میں خدمت کے لیے. بأکواب واباریق وکأس من معین، بہتی ہوئی شراب کے پیالے لے کے گھوم رہے ہوں گے. شراب کے پیالے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ درد سر ہوگا نہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. لذت شراب والی، لیکن نہ سر درد اور نہ اس سے دماغ بہکے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا. ولحم طیر، پرندوں کا گوشت. مما یشتہون، جس پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا. وحور عین، سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے حور کا ذکر کیا. حور اصل میں حورا کی جمع ہے. حورا عربی میں کہتے ہیں سفید رنگت والی، اور حور اس کی جمع. تو سفید رنگت والی، عین عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی. چائنا والا سیٹ اپ نہیں ہوگا. چائنا میں دیکھو بیچاریوں کی پتہ ہی نہیں چلتا آنکھ کھلتی بھی ہے کہ کبھی یہ نہیں کھلتی، یا ہمیشہ بند ہی رہے گی. خیر یہ شکر ہے چائنیز کو اردو نہیں آتی، ورنہ مجھے تو بین کر دیتے چائنا میں. لوگ چائنا میں دوسری شادی کیوں نہیں کرتے پتہ ہے نا آپ کو؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے دوسری کی شکل بھی پہلی ایسی ہی ہوگی، سب ایک شکل کے. ہم جب حج پہ گئے نا تو سارے انڈونیشین ایک جیسے لگتے ہیں نا انڈونیشین. تو ہمارے استاذ کے والد صاحب نے، بوڑھے تھے، ان کو دیکھ کے کہا کہ یار یہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے کیا؟ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد لگتے ہیں. اچھا خیر، اللہ فرماتے ہیں حور عین، عین عینہ کی جمع، عینہ بڑی آنکھوں والی، گوری رنگت والی. کامثال اللؤلؤ المکنون، اللہ کہتے ہیں وہ حوریں ایسی ہیں جیسے ہم نے موتیوں کو چھپا دیا ہو. چھپا ہوا موتی کیسا صاف شفاف ہوتا ہے، تو ایسے ہم نے ان کو چھپا دیا. جزاء بما کانوا یعملون، اللہ تو ایسا عیش و عشرت کا سامان کیوں دے رہے ہیں اپنے بندوں کو؟ اللہ کہتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون، عمل بھی تو اچھا کر کے آئے ہیں. دنیا مادہ پرستی کے پیچھے، اس وقت عورت کے فتنے نے برباد کیا ہے نوجوان کو. ہر شخص ٹک ٹاک پہ خوبصورت لڑکیوں کو، اور لڑکیاں اپنے کپڑے اتار کے دنیا کو مائل کر رہی ہیں. تو ایسے موقع پہ بھائی کوئی زنا سے بچے گا، نظر کی حفاظت کرے گا، اللہ کی مانے گا، اللہ کے لیے رشتوں کو جوڑے گا، تو اللہ اسے کیسے بھول جائے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں تھوڑا صبر کر جاؤ، اس سے بہتر آخرت میں ملنے والا ہے. جزاء بما کانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں جو اعمال کر کے آئے ہو اس کا بدلہ. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کوئی گناہ کی بات اور کوئی بیکار بات نہیں سنو گے. آج ہم کیا کچھ سن رہے ہیں، وہ اس پہ الزام ڈال رہا ہے، وہ اس پہ وہ چور ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ چور ہے، وہ کہہ رہے ہیں عدت میں نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا عدت میں. دماغ آدمی کا پھٹ جاتا ہے کہ نہیں پھٹ جاتا؟ صبح و شام لغویات اور بیکار باتیں سنتے رہتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں. کوئی لغو بات نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی کی باتیں. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود، فرمایا دائیں ہاتھ والے کیا خوب، دائیں ہاتھ والے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ کہتے ہیں کیا ہی خوب. یہ ما اصحاب الیمین تعجب کا صیغہ ہے، تو اللہ کو تعجب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ہم سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے اللہ کو تعجب ہو رہا ہو، تو یہ مبالغہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں ما اصحاب الیمین، کیا خوب ہوں گے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے. فی صدر مخضود، بیری کے درخت ہوں گے اس میں بغیر کانٹوں والی. وطلح منضود، تہ بتہ کیلے، کیلوں کے درخت جو تہ بتہ نہیں کیلے لٹکے ہوئے ہوتے. وظل ممدود، لمبے لمبے سائے. جنت میں دھوپ نہیں ہے تو وہاں سایوں کا مطلب اور زیادہ راحت کا سامان ہوگا ان سایوں میں. اور فرمایا وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہ بڑی زبردست آیت. فرمایا نہ وہ کبھی ختم ہوں گے نہ کبھی پابندی لگے گی. آم کی پیٹی جب میرے سامنے آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک دن ختم ہو جائے گی یہ پیٹ، میں جب کھاتا ہوں نا ختم ہو جاتی. تو یہ مطلب ہے لا مقطوع، ختم نہیں ہوں گے. اور ممنوعہ کا مطلب بعض دفعہ آدمی کھاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب شوگر کیا ہو رہی ہے آپ کی، بھائی پھل تو ختم نہیں ہوا لیکن اب آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اب بدہضمی ہوگی، اب ہاضمہ خراب ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں لا مقطوعہ، جنت کی کوئی نعمت نہ ختم ہوگی، ولا ممنوعہ، اور نہ کبھی تم پر اس پہ پابندی لگے گی.
لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ انسان کی نیچر ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا، انسان کی نیچر ہے، اسے کسی اونچی جگہ پہ بیٹھنے میں وہ کیا فیل کرتا ہے؟ وہ ایزی فیل کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان جنت کی عورتوں کو پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا ہمیشہ کے لیے۔ جیسے ایک عورت کی ایج گزرتی ہے نا، تو اس ایج کی وجہ سے اس میں جب بڑھاپے کے آثار آتے ہیں، نہ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گی وہ۔ ہم نے اسی جنت کی مٹی سے ان کو بنایا، عرباً اترابا لاصحاب الیمین، وہی ہم عمر ہوں گی محبت کرنے والی، یہ کن لوگوں کو جن کو اعمال